ہیں، اپنے ساس کو ستاتی ہیں، سسر کی خدمت نہیں کرتی. غلطیاں ان کی اکیلے نہیں ہیں، غلطیاں ہماری بھی ہیں کہ جب وہ ہمارے گھر میں بیاہ کر کے آئی تھی ہم نے اس کو اپنے گھر میں بیٹی کا درجہ نہیں دیا. جب پہلے ہم نے بیٹی کا درجہ نہیں دیا تو بعد میں اس نے بھی ہمیں ماں باپ کا درجہ نہیں دیا. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ کا خوف رکھو، اس لیے کہ تم نے انہیں اللہ کے امان کے ساتھ لیا ہے. اور اگر اللہ کے امان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے، ظلم و زیادتی کرو گے، تو ظاہر سی بات ہے اگر ہمارے امان میں کوئی ہو، ہماری ذمہ داری میں کوئی ہو، اور اگر کوئی اس کو ٹھیس پہنچا دے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے. ارے میری ذمہ داری میں، میرے امان میں تھا، تم نے بغیر کچھ سمجھے ہوئے، میری پرواہ کیے ہوئے تم نے اس کو تکلیف پہنچایا. ہم اس سے لڑنے بھیڑنے مرنے مارنے تک تیار ہو جاتے ہیں. اور جو اللہ کے امان میں ہو، اللہ کی امان کے ساتھ تمہاری نگرانی میں آئی ہو، اس کو تم نے تکلیف پہنچایا، قیامت کے دن اللہ رب العالمین حشر کے میدان میں کیا کرے گا وہ سمجھ سکتے ہیں. تم نے اللہ کے کلمے کے ساتھ انہیں اپنے گھر میں لایا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ لا یجلد احدکم امرأته جلد العبد ثم یجامعها فی آخر اليوم. عورت ہے، ٹیڑھی پسلی ہے، اگر اس نے غلطی کیا تو غلطی کرنے پر اسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا یجلد احدکم امرأته جلد العبد، کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی بیوی کو غلاموں کی طرح سے، جانوروں کی طرح سے نہ پیٹے. غلطی ہو گئی اس کو سمجھاؤ، غلطی ہو گئی اس سے ناراضگی کا اظہار کرو، غلطی ہو گئی ابھی بھی نہیں مان نہیں ہے، ہلکا مار مارو. اور ہلکا مار مارو کیسا؟ اللہ کے رسول نے اس کے طریقے بتائے کہ ایسا مار جس سے چوٹ آئے، اس کے ہاتھ پیر ہڈیاں نہ ٹوٹے، اور چہرہ چھوڑ کر کے اس کو مارو. اور چہرہ چھوڑ کر کے مارنا صرف عورتوں کے لیے نہیں، تمام لوگوں، مرد عورت بچے سب، اور حتیٰ کہ جانوروں تک بھی ہدایت کی کہ چہرے پہ مت مارو، چہرہ چھوڑ کے مارو. اس لیے ساری خوبصورتیاں چہرے پر ہیں، سارے نازک اعضاء چہرے پر ہیں. ناک نکسیر پھوٹ جاتی ہے، منہ دانت ٹوٹ جاتا ہے، آنکھ پھوٹ جائے محرومیاں ہو جائیں گی، اس لیے چہرہ چھوڑ کر کے مارو. ثم یجامعها فی آخر یوم. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم غلطیوں پہ جانوروں کی طرح، غلاموں کی طرح پیٹتے ہو، اور پھر دن کے آخری حصے میں یعنی جب رات ہوتی ہے تو اسی سے ہم مستری کرتے ہو، مجامعت کرتے ہو، محبت اور لطف کا جو ہے ڈھونگ رچتے ہو، جذبہ دکھاتے ہو. یہ کیسی جو ہے دوغلاپن ہے. اس لیے اگر کوئی غلطی ہو گئی، ناراضگی ہو گئی تو دشمن مت سمجھ لو، وہ بھی انسان ہے. ہم سے اگر کوئی چیز، گھر میں کوئی پلیٹ برتن کوئی چیز ٹوٹ جائے، ہاتھ سے چھوٹ جائے تو وہ چھوٹ گیا، انسان ہے. اور وہی چیز اگر بیوی سے ہو جائے، مارنا شروع کر دیتے، تانا دینا شروع کر دے، بھائی وہ بھی تو انسان ہے، اس سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. وقت چونکہ ہو چکا ہے اس لیے میں 2 منٹ کے اندر تیسرے مرحلے کا ذکر کر دیتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا. تیسرا مرحلہ ماں بنتی ہے. ماں کو اسلام نے کیا مقام و مرتبہ دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من احق الناس بحسن صحابتی، کہ اللہ کے رسول میرے اچھے سلوک، اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا امک کا، تمہاری ماں. 3 بار پوچھا، تینوں بار آپ نے کہا تمہاری ماں، اور چوتھے بار میں کہا تمہارا باپ. اسی طرح آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم ماں باپ کو اف تک نہ کہو. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. کئی جگہ اللہ نے کہا 3-4 آیتوں کے اندر کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم. اور 2 آیتوں میں اللہ نے خصوصاً ماں کی ترجیحات کا ذکر کیا کہ ماں نے اس کو تکلیف پر تکلیف برداشت کر کے حمل کے اندر رکھا، اس کو جنم دیا، دودھ پلایا. یہ 3 مرحلے ایسے ہوتے ہیں جس میں باپ شریک نہیں ہوتا. اولاد کی تربیت میں یا اولاد کے تعلق سے ان تینوں پریشانیوں میں باپ شریک نہیں ہوتا، ماں اکیلے برداشت کرتی ہے. حمل کی تکلیف، بچے کی پیدائش کی تکلیف
اور دودھ پلانے کی تکلیف، ان 3 تکلیفوں کو اکیلے برداشت کرتی ہے، اس لیے ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ حکم دیا، اور چوتھے میں کہا تمہارا ابا۔ ویسے ماں کے اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے بارے میں بہت ساری باتیں سنتے ہیں، اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا، کہ تینوں مرحلے میں اسلام نے عورتوں کو فضیلت بتایا۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع، یہ ہماری بلڈنگ، یہ دکان، یہ شاپ، یہ پیسہ، یہ دینار درہم، سونا چاندی، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ لیکن آخر میں کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے بہتر فائدہ اٹھانے کی چیز، سب سے بہتر سامان، سب سے بہتر پونجی یہ نیک عورت ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ نے سوال کیا جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے ذکر کیا کہ سونے چاندی کا خزانہ جو لوگ جمع کرتے ہیں اس کو قیامت کے دن تپا کر کے ان کے پیشانی، پہلو اور پیٹھ کو داغا جائے گا، جی یعنی خزانہ جمع کرنے کی جب مذمت آئی اور یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ سونا چاندی کنز کے بارے میں جو نازل ہوا تو ہم نے دیکھا، اگر ہم کو یہ پتہ چل جائے کہ دنیا کی کون سی چیز بہتر ہے تو ہم اس کے پیچھے لگ جائیں۔ صحابہ آپس میں بات کرے تھے، اللہ کے رسول کو خبر ہوئی، اللہ کے رسول آئے کہا المرأة الصالحہ، دنیا کی بہتر چیز نیک بیوی ہے، اس کے ساتھ اچھائی کرنے میں لگ جاؤ، اس کے ساتھ بہتری کرنے میں لگ جاؤ۔ یہاں بھی دیکھیں اللہ کے رسول کتنا مقام دے رہے ہیں عورتوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے انہیں چند باتوں پہ